السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم شروع کریں گے میاں محمد شہباز شریف کے پہلے دور حکومت سے جو 2022 سے 2023 تک رہا۔ تو اس کا شارٹ کوسچن بنائیں۔ میاں محمد شہباز شریف کا پہلا دور حکومت ذکر کریں۔ تو اس میں یہ ذرا پیراگراف آ جائے گا۔ میاں محمد شہباز شریف اپریل 2022 سے اگست 2023 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ تو بیٹا یہ MCQ میں ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے، شہباز شریف کے پہلے دور حکومت کا دورانیہ۔ تو یہ منتھ کو بھی مہینے کو بھی ساتھ یاد رکھنا ہے کہ اپریل 2022 سے اگست 2023 تک۔ تو آگے شارٹ کوسچن نمبر 7 ہے کہ کیا اقدامات کیے گئے۔ اس دور حکومت میں زراعت، صنعت، صحت، تعلیم اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائی گئیں، جیسا کہ لوگوں کو خدمت کارڈ جاری کیا گئے۔ زرعی شعبے میں کسان پیکج کے ذریعے سے اربوں روپے قرض دیے گئے۔ تو یہ شارٹ 7 کا بھی نشان لگا لیں۔ اس کے بعد دوسرا دور حکومت 2024 سے لے کر تاحال موجودہ وقت تک قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کا انتخاب کرنے کے لیے پاکستان میں فروری 2024 میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ اہم معلومات میں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں۔ بلتستان پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی ٹوٹل کتنی نشستیں ہیں؟ 33۔ تو یہ MCQ کے لیے انڈرلائن کر لیں، جن میں سے 24 پر براہ راست انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین کی اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کی مخصوص کی گئی ہیں۔ تو بیٹا ٹیکنوکریٹس کسے کہتے ہیں؟ تو ٹیکنوکریٹس بیٹا کہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاستدان نہیں ہوتے بلکہ کسی شعبے کے ماہر ہوتے ہیں۔ انہیں ان کی مہارت کی بنیاد پر پالیسی سازی یعنی پالیسیاں بنانے یا حکومتی معاملات کے لیے حکومتی امور کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے دستور پاکستان 1973۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دستور پاکستان کی تیاری کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کرتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل کمیٹی بنائی۔ تو یہ پہلے بھی MCQ انڈرلائن کروایا گیا ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ اس کمیٹی نے دستور کی تیاری کے عمل کو آگے بڑھایا۔ دستور کی تیاری میں خصوصی طور پر حزب اختلاف کی سوچ یعنی اپوزیشن کی سوچ اور تجاویز کو جگہ دی گئی۔ دستوری کمیٹی کی رپورٹ پر اسمبلی میں بحث مباحثہ ہوا، جس کی روشنی میں چند تجاویز شامل کی گئیں۔ اس طرح دستور سازی کا کام مکمل ہوا۔ 14 اگست، یہ ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے، 14 اگست 1973 سے اسے باقاعدہ طور پر نافذ کر دیا گیا۔ تو اس دستور کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ تو یہ اہم نکات جو ہیں یہ لانگ کوسچن نمبر 5 کا آنسر بھی ہے۔ یہ دیکھیں تمام نکات جو ہیں یہ لانگ کوسچن نمبر 5 نشان لگائیں۔ تو سب سے پہلے ہے دستور اسلامی نوعیت کا ہے، کوئی قانون اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ ملک میں وفاقی نظام قائم کیا جائے گا۔ پاکستان 4 صوبوں پنجاب، سندھ، سرحد، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاقی علاقوں پر مشتمل ایک وفاقی ریاست ہوگا۔ وفاقی نظام یعنی پورے ملک کا ایک ہی نظام جو وفاق دارالحکومت کے تحت ہوگا۔ تو اس کے بعد مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم کر کے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل کیا گیا۔ اس طرح شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے یہ نکات جو ہے پوائنٹ نمبر 4۔ دستور کے تحت ملک میں 2 ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ 2 ایوان کون سے ہیں؟ یعنی قانون مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والی کمیٹی۔ تو 2 ایوان بالا کا نام سینٹ، جبکہ ایوان زیریں کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کی گئیں۔ دستور کے تحت آزاد اور خود مختار عدلیہ قائم کی گئی۔ مرکز میں سپریم کورٹ جسے عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، جبکہ چاروں صوبوں میں 4 ہائی کورٹس جنہیں عدالت عالیہ کہتے ہیں قائم کی گئیں۔ ملک میں پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ صدر مملکت ریاست کا سربراہ ہوگا اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعتی وفاقی حکومت بنائے گی۔ صدر و وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازم قرار دیا گیا۔ اسی طرح بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ 10 نکات 1973 کے آئین کے یہ یاد کرنے ہیں۔ یہ لانگ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔